چاہیے، اور 100 سال پہلے جو کسانوں کے حالات تھے آج بھی وہی حالات ہیں۔ تو اقبال نے ان کسانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو اپنا پوٹینشیل سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز، ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز، اسی خاک میں دب گئی تیری آگ، سحر کی آذاں ہو گئی اب تو جاگ۔ علامہ اقبال کسان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کسان سے سوال کر رہے ہیں کہ تو ہزاروں سال سے تیرے آباء و اجداد بھی اسی پیشے میں منسلک تھے، اور وہ بھی زمین میں خاک چھان رہے تھے اور غذا پیدا کر رہے تھے، لیکن تو اتنا بتا دے کہ تیری زندگی کیا ہمیشہ اسی محدود عمل تک ہی محدود رہے گی، جبکہ تو زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم ہے اور تجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں زمیندار، وڈیرا، جاگیردار۔ اسی مٹی میں، اسی پروفیشن میں، اسی کھیتی باڑی میں تیری جو پوٹینشیل ہے، تیرا جو جوش ہے، تیرا جو عشق ہے وہ دب گیا ہے۔ اب تو سحر ہو گئی ہے، اب تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اب تو جاگ، اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ کر، تعلیم حاصل کر، آگے بڑھ۔ دہقان کہتے ہیں کسان کو، خاک باز مٹی سے کھیلنے والا، مراد کھیتی باڑی کرنے والا، تیری آگ، تیری خواہش، تیرے جذبے، تیرا پیشن، تیرا عشق۔ سحر کہتے ہیں صبح۔ زمیں میں ہے گو خاکیوں کی برات، نہیں اس اندھیرے میں آب حیات، زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیں، جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں۔ علامہ اقبال ان اشعار میں کسان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ دنیا کے تمام باشندوں کو پیٹ بھرنے کے لیے رزق زمین سے ہی میسر ہے، اسی لیے فصل کاشت ہوتی ہے، لیکن فصلیں جو ہیں یہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی اہل نہیں ہوتی۔ زندگی محض یہ تو نہیں کہ تو فصل پیدا کرتا رہے اور اس سے پیٹ بھر لے۔ زندگی کا مقصد تو اور بہت کچھ ہے۔ زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے کہ انسان اپنی خودی کو پہچانے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ڈیولپ کرے۔ انلیمیٹڈ پوٹینشیل انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا تحفظ کرے، اس کو بڑھائے، اور جو شخص یہ عمل نہیں کرے گا بس اتنا کافی ہے کہ وہ حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ خاکیوں، یہ جمع خاکی کی ہے، مراد انسان، برات سے مراد رزق، آب حیات، وہ روایتی پانی جس کو پی کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ نگیں کہتے ہیں نگینا، یہاں مراد صلاحیتیں، خود ہی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے پوٹینشیل کو بڑھانا، پرکھتا، جانچنا۔ بتان شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ، یہی دین محکم، یہی فتح باب، کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرے باپ دادا بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، تو بھی کرتا ہے، اور تو بیدار نہیں ہے کیونکہ تو پھنسا ہوا ہے کس میں؟ نسل میں، قبیلوں میں، فرقوں میں، اور ان سب میں تو جکڑ گیا ہے۔ جب تک تو اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرے گا، جب تک تو قدیم رسموں اور روایتوں کی زنجیروں کو نہیں توڑے گا، تب تک تو فلاح نہیں پا سکے گا۔ دنیا میں اگر توحید کا سبق عام ہو جائے، جو مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قبائل میں موجود ہیں،
سب ایک ہی ملت میں ڈھل جائیں تو یہاں دوسری قوموں پہ برتری کی صورت نکل سکتی ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقصد کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اور جب تک اس کی تڑپ نہیں ہوگی، جب تڑپ پیدا ہوگی تبھی تم ناقابل فراموش کارنامے انجام دے سکتے ہو، اور پھر تم خواب غفلت سے بیدار ہوگے۔ تو اپنے مقصد کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ بتان کہتے ہیں بت کو۔ شعیب بڑے بڑے قبیلے، قبائل جمع قبیلے کی، رسوم کہن پرانی رسمیں، سلاسل زنجیریں، دین محکم مضبوط دین، فتح باب کامیابی کا دروازہ، توحید اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، بے حجاب بے پردہ مراد عام، بدن کی مٹی میں دل کا بیج بو کہ یہ وہ دانہ ہے جو پیداوار کا پتہ دیتا ہے۔